بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم اتباع نہ کرو شیطان کے قدموں کی. ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو بھی پیروی کرے گا شیطان کے قدموں کی، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو بے شک وہ حکم دیتا ہے بالفحشاء والمنکر، بے حیائی کا اور برائی کا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، ما زکا منکم من احد ابدا، تو ناپاک ہوتا، تو پاک نہ ہوتا تم میں سے کوئی بھی، ابداً کبھی بھی. ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، یزکی من یشاء، پاک کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا، خطاب اہل ایمان سے ہے. لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرو، یعنی شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی اطاعت نہ کرو، شیطان کی بات نہ سنو، شیطان کے کہے پر عمل مت کرو. ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اور جو بھی شیطانی قدموں پر چلتا ہے، شیطان کی اتباع کرتا ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان اچھی بات کا حکم نہیں دیتا، بلکہ وہ تو انسان کا سری دشمن ہے اور وہ انسانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. اسی لیے وہ انہیں حکم دیتا ہے تو بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور گناہ کا اور برائی کا حکم دیتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ جو شیطان کا حکم سن کر، شیطان کے کہے پر چل کر بے حیائی اور برائی کا ارتکاب کرے گا، تو ظاہری بات ہے کہ وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. اسی لیے بہتری اس میں ہے کہ تم شیطان کے قدموں پر نہ چلو. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، یعنی مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اے اہل ایمان، تمہارے اوپر اللہ کا کرم ہے، تمہارے اوپر اللہ کا خاص فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی تم پر رحمت ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی، یہ چیز اگر حاصل نہ ہوتی، اللہ کا یہ فضل یا اس کی رحمت، تو کیا ہوتا؟ ما زکا منکم من احد ابدا، تو پاک نہ ہوتا تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی. زکا یزکو کا مطلب پاک ہو جانا، پاک صاف ہونا، تو کوئی بھی پاک صاف نہ ہوتا. یعنی اگر اللہ کا یہ فضل اور اس کا کرم نہ ہوتا تم پر، تو تم میں سے کوئی بھی وہ گناہوں سے پاک صاف نہ ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، اللہ کا تم پر کرم ہے، اللہ کی تم پر رحمت ہے، اسی لیے وہ تمہارے گناہوں سے اور تمہاری آلائشوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں برابر پاک صاف کرتا رہتا ہے اور تمہارے گناہوں سے تمہارے گناہوں کو دھوتا رہتا ہے. ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اور لیکن اللہ یزکی پاک صاف کرتا ہے من یشاء، جس کو چاہتا ہے. یعنی جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اس کے نفس کا تزکیہ فرماتا ہے، نفس کو پاک فرماتا ہے اور اس کے گناہوں اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے. ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة،
ولا یأتلی، اور قسم نہ کھائیں، ولا یأتلی، ائتلا یأتلی، ائتلان کا مطلب ہوتا ہے قسم کھانا، اور قسم نہ کھائیں اولو الفضل منکم، اہل فضل تم میں سے، والسعتی، اور استطاعت والے، اولو کا مطلب اصحاب والے، الفضل منکم والسعہ، فضل اور استطاعت والے، یعنی مراد ہے مالدار لوگ، صاحب حیثیت لوگ، صاحب استطاعت لوگ، اور قسم نہ کھائیں فضل والے تم میں سے اور استطاعت والے، ان یؤتوا اولی القربی، اس بات سے کہ وہ دیں، اس بات سے کہ وہ دیں رشتہ داروں کو، اولی القربی، رشتہ والوں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میں جو صاحب حیثیت ہیں، اہل استطاعت ہیں، یعنی مالدار ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور مہاجرین کو نہ دینے کی، ان پر خرچ نہ کرنے کی قسم نہ کھائیں، یعنی یہ قسم نہ کھائیں کہ میں فلاں کسی پر ناراض ہو گئے، کسی سے جو ہے نا کچھ اختلاف آ گیا ان میں سے، تو ایسی قسم نہ کھائیں کہ میں ان کے اوپر کبھی خرچ نہیں کروں گا، ان کو کبھی نہیں دوں گا، اس قسم کی قسم نہ کھائیں۔ فرمایا ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعہ ان یؤتوا اولی القربی والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور قسم نہ کھائیں فضل والے تم میں سے اور استطاعت والے، کس بات کی قسم نہ کھائیں؟ اس بات کی کہ وہ نہ دیں، یعنی نہ دینے کی قسم نہ کھائیں کہ وہ نہیں دیں گے اولی القربی، رشتہ داروں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، والمہاجرین، اور مہاجروں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے مہاجرین کو، ولیعفوا ولیصفحوا، اور چاہیے کہ وہ درگزر کریں، ولیصفحوا، اور معاف کریں، یعنی صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت لوگوں کو چاہیے کہ وہ بڑا دل کریں، اگر کسی سے ان میں سے فقراء، محتاجین، مساکین میں سے کسی سے کچھ غلطی ہو گئی، کچھ زیادتی ہو گئی ان کے حق میں، تب بھی جو ہے نا وہ بڑا دل کریں اور انہیں معاف کر دیں اور اپنے خرچ کو جاری رکھیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں پسند کرتے، الا تحبون، کیا تم پسند نہیں کرتے، ان یغفر اللہ لکم، کہ معاف کرے اللہ بھی تمہارے لیے، یعنی کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ یقیناً تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، تو اسی طریقے سے تم کو بھی چاہیے کہ اگر فقراء، مساکین میں سے کسی نے اگر تمہارے ساتھ کچھ زیادتی کی، کچھ غلطی کی، تمہارے سے مطلب تمہارے ساتھ کچھ برا سلوک کیا، تو اس کی وجہ سے تم جو ہے نا ان کے بارے میں یہ قسم مت کھاؤ کہ میں اس پر یا فلاں شخص پر یا فلاں اس پر کبھی خرچ نہیں کروں گا، کبھی اسے نہیں دوں گا، ایسی قسم نہ کھاؤ، بلکہ معاف کرو جس طریقے سے تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور رحیم ہے۔ تو اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قصہ آتا ہے جو نیچے یہاں پر تبیین القرآن میں لکھا ہوا ہے، میں اس کو اختصار کے ساتھ میں بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ جب قرآن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطح بن اساسہ پر خرچ کرتے تھے۔ مصطح بن اساسہ اصل میں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار لگتے ہیں، خالہ زاد تھے ان کے، تو وہ ان کے، اور لیکن وہ مسکین تھے، فقیر تھے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خرچہ چلاتے تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو جھوٹی تہمت کو پھیلانے والے لوگوں میں مصطح بھی شامل تھے، حالانکہ مصطح اچھے مسلمان تھے، مہاجرین میں سے تھے، لیکن ان سے غلطی ہو گئی اور وہ بھی جو ہے نا حضرت عائشہ کے خلاف اس بات کو پھیلانے والوں میں شامل تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عائشہ کی برات نازل کی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت صدمہ ہوا مصطح کی اس بے وفائی سے۔ ایک طرف حضرت ابوبکر ان پر خرچ کرتے رہے ہیں، ان کے سارے خرچ کی وہ ذمہ داری لیے ہوئے تھے، کفالت کرتے تھے، اور دوسری طرف انہوں نے مصطح نے حضرت عائشہ پر بہتان کو پھیلانے میں حصہ لیا تھا، تو اس کی وجہ سے ناراض ہو کر انہوں نے قسم کھائی کہ کبھی بھی میں مصطح پر خرچ نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں کبھی بھی مصطح پر خرچ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، تو حضرت ابوبکر چونکہ صدیق تھے، جیسا ہی آیت سنی، جب یہ آیت پڑھے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تو حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے، اور انہوں نے دوبارہ حضرت مصطح کا خرچہ جاری کر دیا۔
حضرت مصطح کا خرچہ جاری کر دیا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا. تو اسی پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ان الذين يرمون المحصنات، بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں المحصناتی پاک دامن، الغافلاتی بے خبر، المؤمناتی مومنہ عورتوں پر. بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر مومنہ عورتوں پر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ لعنت کیے گئے ہیں دنیا اور آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. تو اگرچہ کہ یہ آیت اس پس منظر میں نازل ہوئی جس کا بیان پہلے ہو چکا ہے کہ جب منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جھوٹا بہتان لگایا اور اس کو پھیلایا تھا، تو اسی پس منظر میں آیت نازل ہوئی ہے. لیکن اس کا مفہوم عام ہے. فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایسی عورتوں پر، مومنہ عورتوں پر جن کی یہ صفات ہیں کہ وہ پاک دامن ہیں اور بے خبر ہیں، یعنی بھولی بھالی عورتیں ہیں. غافلات کا مطلب غافلہ یعنی بے خبر، یعنی دنیا جہاں کی خبر نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں اپنے کام سے کام رکھتی ہیں، اپنے گھر میں گوشہ نشین ہے، دنیا اور جہاں سے بے خبر ہے، بھولی بھالی جسے ہم کہتے ہیں. تو ایسی بھولی بھالی بے خبر پاک دامن مومنہ عورتوں پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں، جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، یعنی زنا کی. تو ایسے مفسد لوگ یہ کیا ہیں؟ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے جھوٹا الزام لگانے والے مفسد اور خبیث لوگ یہ کیا ہیں؟ یہ دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی گئی ہے، یہ ملعون ہے، یعنی انہوں نے یہ عمل ایسا ہے جو اللہ کی رحمت سے دور کرنے والا عمل. تو لعنت کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دوری کو، سمجھے نا. اگر کسی کے بارے میں کہا فلعنہ اللہ، اللہ اس پر لعنت کرے، تو مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کرے. تو یہ سخت وعید آئی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو دوسرے بے ضرر، غافل، بھولی بھالی، معصوم مومنہ عورتوں پر زنا کی جھوٹی تہمتیں لگا کر بدنام کرتے ہیں. تو ان کے بارے میں ایسی سخت وعید آئی ہے کہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. تو یہ جھوٹا الزام لگانا، جھوٹی تہمت لگانا بڑے بڑے گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے. چنانچہ یہ حدیث میں آتا ہے جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 بڑے بڑے ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون سے گناہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا 7 گناہ بڑے بڑے جو ہلاک کرنے والے ہیں: شرک، جادو، کسی نفس کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگ جانا بزدلی دکھا کر، اور پاکیزہ دامن ایمان والی بے خبر عورتوں پر جھوٹا بہتان لگانا. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، یوم جس دن، تشہد علیہم گواہی دیں گی ان پر، جس دن گواہی دیں گی ان پر، السنتہم وایدیہم ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون اس کام کی جو وہ کرتے تھے. یعنی
قیامت کے دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں انہی کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ جو گندے لوگ ہیں، یہ جو برے لوگ ہیں، یہ جو جھوٹی تہمتیں لگانے والے ہیں، دوسروں کی عزت و آبرو کا نیلام کرنے والے ہیں، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے والے ایسے لوگ ہیں، تو کل قیامت کے دن ان لوگوں کی زبانیں، ان کے اپنے ہاتھ اور ان کے پاؤں خود ان کے اوپر گواہی پیش کریں گے۔ اور اس بارے میں حدیث کے اندر بھی آیا ہے کہ کس طریقے سے یہ جو لوگ ہوں گے ان کے خلاف جو ہے انہی کے اعضائے جسم ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن گواہی دیں گے ان پر ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون، اس کام کی جو وہ کرتے تھے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن یوفیہم اللہ، پورا پورا دے گا ان کو اللہ۔ یوفی، وفا یوفی توفیتاً، پورا دینا، مکمل طور سے دینا۔ یومئذ، اس دن، یوفیہم اللہ، پورا پورا دے گا ان کو اللہ، دینہم الحق، ان کا بدلہ برحق۔ دین سے مراد یہاں پر بدلہ ہے، جزا، حق مطلب سچا، یعنی اللہ تعالیٰ اس دن قیامت کے دن ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن پورا پورا بدلہ دے گا ان کو اللہ، پورا پورا دے گا ان کو اللہ، دینہم الحق، ان کا بدلہ برحق۔ وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جان لیں گے، ان اللہ هو الحق المبین، کہ بے شک اللہ وہی سری حق ہے، یعنی وہاں پر جان لیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ الحق ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے پورا پورا انصاف کے مطابق، عدل و انصاف کے سے ان کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ یعنی اس میں جو ہے ایسے مفسدین کے لیے، جھوٹی تہمت لگانے والوں کے لیے سری دھمکی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو جانتا ہے اور قیامت کے دن وہ بچ نہیں پائیں گے۔ الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں یعنی گندی عورتیں، للخبیثین، خبیث مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون، اور خبیث مرد، للخبیثات، خبیث عورتوں کے لیے ہیں، والطیبات، اور پاکیزہ عورتیں، للطیبین، پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، والطیبون، اور پاکیزہ مرد، للطیبات، پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں، اولئک، وہ سب، یعنی یہ جو پاکیزہ مرد اور عورتیں ہیں، مبرؤون، بری ہیں، مما یقولون، اس سے جو وہ کہتے ہیں، یعنی جو یہ جھوٹی تہمت لگانے والے اور یہ جھوٹی تہمت لگانے والے یہ مفسد لوگ جو کچھ کہتے ہیں، ان کی باتوں سے یہ پاکیزہ لوگ، پاکیزہ مرد اور پاکیزہ عورتیں بری ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور روزی ہے کریم، عزت والی، یعنی ان کے لیے مغفرت ہے اور بہترین روزی ہے اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یعنی جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نہایت پاکیزہ ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے منتخب فرمائے۔ تو جو پاکیزہ عورتیں ہیں وہ پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں۔ تو مسلمانوں نے کیسے، یعنی جن لوگوں نے اس الزام کی تصدیق کی، حضرت عائشہ کے اوپر جھوٹے الزام کی تصدیق کی یا اس کو پھیلانے میں حصہ لیا مسلمانوں میں سے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیسے تم نے اس کی تصدیق کی اور کیسے تم نے اس کو پھیلایا، جبکہ پاکیزہ عورتیں وہ پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد وہ پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ تو تمہیں تو جو ہے نا کبھی بھی اس کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے تھی، جیسے کہ جو ہے پہلے بھی آیت میں آ چکا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم
واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا، تم داخل نہ ہونا، بیوتن گھروں میں، غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے سوا، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لو، وتسلموا علی اہلہا، اور سلام کرو ان میں رہنے والوں پر، ذالکم خیر لکم، وہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت پکڑو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اسی مناسبت سے اہل ایمان کو کچھ خصوصی ہدایات اور تعلیمات دی تاکہ سماج اور معاشرے کو پاک صاف بنایا جا سکے، سماج اور معاشرے کی حفاظت کی جا سکے، نہ اس سماج اور معاشرے میں نہ زنا والی فحشکاریاں عام ہونے پائیں، اور نہ ہی جھوٹی تہمتیں اور جھوٹی ایسی فحش باتیں لوگوں کے اندر عام ہوں، بلکہ ایک پاکیزہ سماج تشکیل پائے۔ تو اس کے لیے جو اسباب اور ذرائع ہیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی رہنمائی فرمائی۔ تو اسی میں سے ایک یہ حکم ہے جو یہاں پر دیا جا رہا ہے استئذان کا، کہ جب بھی تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں جب داخل ہوں تو استئذان کا حکم دیا کہ جب دوسروں کے گھروں میں تم داخل نہ ہونا یہاں تک کہ تم اجازت لو۔ تستأنسو کا مطلب تستأذنو، یعنی یہاں تک کہ تم اجازت طلب کرو، داخل ہونے سے پہلے تمہیں اجازت لینی چاہیے، اور وتسلموا علی اہلہا، اور گھر والوں کو سلام کرو۔ تو سلام کریں اور اس کے بعد اجازت لیں، اجازت ملنے کے بعد پھر جو ہے نا گھر کے اندر داخل ہوں، تاکہ جو ہے نہ کسی پر جو ہے نا اندر کی چیزوں پر تاکہ نظر نہ پڑے۔ تو یہ جو ہے نا ایک اہم ہدایت ہے اور اہم تعلیم ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کی مزید تفصیل وارد ہے۔ چنانچہ یہاں پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری کسی قدر گھبرائے ہوئے انصار کی ایک مجلس میں آئے اور کہا کہ میں نے حضرت عمر سے 3 مرتبہ اجازت مانگی، جواب نہ ملنے پر واپس چل دیا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے واپس جانے کا سبب پوچھا تو میں نے کہا کہ میں نے 3 مرتبہ اجازت مانگی، جواب نہ آنے پر واپس ہو گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی 3 مرتبہ اجازت مانگے پھر بھی اسے جواب نہ ملے تو اسے چاہیے کہ وہ واپس ہو جائے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر مجھ سے دلیل مانگی، انہوں نے یہ حدیث سنائی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر مجھ سے دلیل مانگی۔ کیا تم میں سے کسی نے یہ حدیث سنی تھی؟ یعنی حضرت عمر نے ان سے کہا کہ اس کی تم کوئی گواہ لاؤ، کسی اور نے کوئی حدیث سنی ہے تو اس کو گواہ کے طور پر لاؤ۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے انصار کی مجلس میں آ کر کہا کہ کیا تم میں سے کسی نے یہ حدیث سنی تھی؟ نہیں، ابو موسیٰ اشعری سے حضرت عمر نے کہا کہ تم اس پر کوئی گواہ لاؤ کہ جس نے جو ہے نا یہ حدیث سنی تھی جس طرح تم نے سنی تھی۔ تو یہ حضرت عمر کی احتیاط تھی تاکہ لوگ جو ہے حدیث کے معاملے میں جب حدیث بیان کریں تو احتیاط سے بیان کریں۔ تو حضرت عمر نے اس کی دلیل مانگی تو کیا تم میں سے کسی نے یہ حدیث سنی تھی؟ ابو موسیٰ اشعری نے یہ بات آ کر انصار کی مجلس میں کہی۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور گواہی دی، یعنی ابو سعید خدری نے بھی حدیث اللہ کے نبی سے سنی تھی تو انہوں نے آ کر حضرت عمر کے سامنے گواہی دی کہ ہاں میں نے بھی یہ حدیث سنی تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ گھروں کے اندر جب آپ کسی گھر میں اجازت طلب کریں تو گھر کے دائیں یا بائیں، دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہونا چاہیے، دروازے کے بالکل سامنے نہیں کھڑا ہونا چاہیے تاکہ دروازہ کھلے تو تاکہ اندر جو ہے نظر نہ پڑے، یہ بھی جو ہے نا اس کے آداب میں سے ہے۔ اور اسی طرح کھڑکیوں میں سے یا دروازوں میں سے جھانک کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے جو ہے یہاں پر حدیث ہے، حدیث نمبر 4، حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں ایک سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا اور آپ کے ساتھ اس وقت ایک کنگھی تھی جس سے آپ اپنا سر کھجا رہے تھے۔ بعد میں آپ نے فرمایا اگر مجھے اس وقت پتہ چلتا کہ تو اس طرح جھانک رہا ہے تو میں اسی سے تیری آنکھ پر مارتا۔ کسی گھر میں داخلے کی اجازت لینے کا حکم اسی لیے ہے تاکہ کوئی کسی کے گھر میں نہ جھانک سکے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث۔
اسی طریقے سے استئذان کے آداب میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی گھر والا پوچھے کہ کون ہے تو اپنا نام بتانا چاہیے، جس سے سامنے والے کو گھر والے کو پتا چلے کہ کون آدمی ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں ہوں. ابھی اگر سامنے کیسے پتا چلے گا میں ہوں کون ہے؟ تو اسی لیے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرض کے سلسلے میں آیا جو میرے والد پر باقی تھا. دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے فرمایا کون؟ میں نے کہا میں. آپ نے فرمایا میں. گویا کہ آپ کو اس طرح کہنا پسند نہیں آیا. یہ بھی جو ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. تو یہ ساری جو ہے نا کیا ہے، استئذان کے آداب ہیں، اور یہ ایک اہم تعلیم اور ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو عطا فرمائی. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر تم نہ پاؤ ان میں احدن کسی کو، فَلَا تَدْخُلُوهَا تو تم داخل نہ ہو ان میں، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ یہاں تک کہ اجازت دی جائے تمہیں. لیکن اگر گھروں میں کوئی موجود نہ ہو، تم نے اجازت طلب کری، کوئی جواب نہیں آیا یا گھروں میں کوئی موجود نہیں تھا، تو پھر تم داخل نہ ہونا اس میں، بغیر اجازت اس میں داخل نہ ہونا. وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اور اگر کہا جائے تم سے ارجعوا کہ واپس لوٹ جاؤ، فرجعوا تو تم واپس لوٹ جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وہ زیادہ پاکیزگی کی چیز ہے تمہارے لیے. لیکن اگر گھر والے نے اجازت نہیں دی اور اس نے کہا کہ واپس جاؤ تو تم واپس چلے جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی چیز ہے، بہتری کی چیز ہے، کیونکہ تمہیں پتہ نہیں کہ اندر اس کے گھر میں کیا عذر ہے، کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے تمہیں واپس لوٹایا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ تمہیں اس وقت اجازت نہیں دے سکتا. تو اس کے لیے تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اگر وہ کہے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا ہے. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم. لیس علیکم جناح نہیں ہے تم پر، جناح کوئی گناہ، ان تدخلوا بیوتا کہ تم داخل ہوں ایسے گھروں میں، غیر مسکونۃ جو غیر آباد ہیں. غیر مسکونہ کہتے ہیں جس میں کوئی رہتے نہیں ہے لوگ، یعنی رہنے کے لیے لوگوں کا اور رہائشی گھر نہیں ہے. بیوتن گھر، غیر مسکونۃ غیر آباد. نہیں ہے تم پر کچھ گناہ کہ تم داخل ہوں بیوتن غیر مسکونہ غیر آباد گھروں میں، فیہا متاع لکم جہاں کوئی سامان ہو تمہارا. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے گھروں کے اندر بغیر اجازت داخل ہونے سے منع فرمایا، وہیں پر اس بات کی اجازت دی کہ کوئی غیر آباد گھر ہیں تو ایسی جگہوں پر تم پر داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. تمہارے داخل ہونے پر کوئی گناہ یا تم پر کوئی حرج اس میں نہیں ہے غیر آباد گھروں میں. تو غیر آباد گھروں سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو کسی کی خاص ملکیت نہیں ہے، عام جگہیں ہیں، جیسے سرائے ہیں. سفر کرنے والوں کے لیے اگر کوئی راستے میں رکنے کے لیے سرائے بنائے گئے ہیں تاکہ مسافر وہاں پر سستائے اور آرام کرے تو وہاں پر رک سکتا ہے. یا اسی طریقے سے جو عام جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر کوئی خاص مخصوص جو ہے نا لوگ جن کا اپنا پرائیویٹ گھر نہیں ہوتا ہے، تو ویسی جگہوں پر غیر آباد گھروں میں تم جا سکتے ہو. فیہا متاع لکم جہاں پر تمہارا کوئی سامان ہے، یعنی تم کسی ضرورت کی وجہ سے، مراد یہ ہے کہ تم کسی ضرورت کی وجہ سے، حاجت کی وجہ سے، کام کی وجہ سے تم ایسی جگہوں پر غیر آباد گھروں میں ضرورت پر جا سکتے ہو. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. یعنی وہاں پر بھی جانے میں، ایسے غیر آباد گھروں میں جانے کی جہاں اللہ نے اجازت دی ہے تمہیں، تو اس کے باوجود بھی اگر یہ تمہاری نیت پر منحصر ہے، اگر وہاں پر بھی جانے میں اگر تمہاری کوئی بری نیت ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چیز کو جانتا ہے، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے. اس کے لیے تم اللہ تعالیٰ کی ہر وقت اللہ کی نظر میں ہو. اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں سن رہا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو جہاں پر بھی تم رہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.